بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے اسلام قبول کرنے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ سے محبت کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے قبول اسلام کے بارے میں مروی ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ پرورش پا رہے تھے، اس لیے جب آپ رضی اللہ تعالی عنہما نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو عبادت میں مصروف دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم خدائے واحد کی عبادت کر رہے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مصروف ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے دریافت کیا، یہ کیسی عبادت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ نے مجھے اپنے دین کی تبلیغ اور لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے چنا ہے، اور میں تمہیں اسی اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنی تو حیران ہو کر رہ گئے اور پوچھا کہ میں نے پہلے کبھی اس دین کے بارے میں کچھ نہیں سنا تھا، اس بارے میں فیصلہ کرنا مشکل نظر آتا ہے، اس لیے میں اس بارے میں اپنے والد سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی تمہیں اس بات کا حق حاصل ہے، لیکن ابھی تم اس بات کا ذکر کسی اور شخص سے نہ کرنا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ وہ اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کریں گے، چنانچہ اس رات جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سونے کے لیے لیٹے تو وہ اس بات پر غور کرتے ہوئے سو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہما کے قلب کو روشنی عطا فرمائی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے والد بزرگوار سے مشورہ کیے بغیر اگلے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ان سے عرض کیا کہ مجھے دائرہ اسلام میں داخل فرما لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہما کو کلمہ توحید پڑھایا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ مشرف باسلام ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد خفیہ طور پر اپنی تبلیغ جاری رکھی اور اس عرصہ میں کئی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ 3 برس کی خفیہ تبلیغ کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الشعراء کی آیت ذیل نازل فرمائی، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت اسلام دینے کا حکم ہوا۔ ارشاد ربانی ہوا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے ڈرائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کے اس فرمان کے مطابق کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی قوم کو بلایا۔ جب تمام قریش جمع ہو گئے تو آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری قوم، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا ایک لشکر موجود ہے اور تم پر حملہ کرنے کو تیار ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ قریش نے بیک زبان ہو کر کہا، جی ہاں، ہم اس بات کا یقین کر لیں گے کیونکہ ہم نے تمہیں ہمیشہ سچا اور امانت دار پایا ہے۔ آقا کل جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر میں تمہیں اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے ڈراتا ہوں اور دعوت حق دیتا ہوں، اگر تم لوگ ایمان لے آئے تو فلاح پاؤ گے، اور اگر ایمان نہ لائے تو عذاب خداوندی تم پر نازل ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر قریش غصے میں آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب لوگوں کو بھڑکا کر واپس لے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے واپس جانے کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا کہ اس شخص نے جلدی کی، تم ایک دعوت کا انتظام کرو جس میں تم بنی عبد المطلب کو دعوت دو۔ چنانچہ ایک دعوت کا انتظام کیا گیا جس میں بنی عبد المطلب کو دعوت دی گئی۔ اس دعوت میں جناب عبد المطلب کے تمام بیٹے حضرت سیدنا امیر حمزہ، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو لہب وغیرہ نے شرکت کی۔
آقا کل جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کے اختتام پر ان حضرات کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: اے بنی عبد المطلب، آج تک اہل عرب میں کوئی ایسا شخص نہیں آیا جو مجھ سے بہتر پیغام دے۔ میں تمہیں اس پروردگار کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے۔ ایک روز ہم سب نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ اس وقت اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور نیکی کا بدلہ نیکی اور بدی کا بدلہ آگے اور عذاب ہے۔ اے بنی عبد المطلب، تم جانتے ہو کہ میں کمزور ہوں اور مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے، پس جو میری مدد کے لیے کھڑا ہوگا وہ میرا بھائی ہوگا۔ اب تم میں سے کون ہے جو میری اس دعوت کو قبول کرے؟ آقا کل جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کو سن کر بنی عبد المطلب نے منہ پھیر لیے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کھڑے ہوئے اور عرض کی: یا رسول اللہ، بے شک میں عمر میں اس وقت چھوٹا ہوں، کمزور ہوں، مگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کروں گا، اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرے گا اس سے میں جنگ کروں گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی اس بات کی جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے علی، تو میرا بھائی اور وارث ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی کم سنی اور ان کی جسمانی کمزوری کا ابو لہب نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، لیکن وہ بدبخت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت روحانی کا ادراک کرنے سے قاصر تھا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ایمان کامل عطا فرمائے اور ایمان پر موت نصیب عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔